اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت 259 کا مطالعہ کریں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فأماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الى حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک شہر پر گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا، کہا اسے اللہ مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اسے 100 برس تک مار ڈالا، پھر اسے اٹھایا، کہا کہ تو یہاں کتنی دیر رہا؟ کہا 1 دن یا اس سے کچھ کم رہا۔ فرمایا بلکہ تو 100 برس رہا۔ اب تو اپنا کھانا اور پینا دیکھ، وہ تو سڑا نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھ، ہم نے تجھے لوگوں کے واسطے نمونہ بنانا چاہا ہے، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم انہیں کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس پر یہ حال ظاہر ہوا تو کہا میں یقین کرتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت سے ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس کو سمجھیں گے۔ یہ پوری دنیا میں انسانوں کے سامنے یہ سوال رہا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں علیحدہ علیحدہ ہو جاتی ہیں اور ساری چیزیں مٹی میں شامل ہو جاتی ہیں، تو آخر انسان کیسے دوبارہ زندہ ہوتا ہے؟ یہاں پر اس بات کو سمجھایا گیا، اور یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، جو یہود کے نبی تھے، اور ملت یہود جو بیت المقدس میں آباد تھی، کئی بار اجڑی اور بستی رہی۔ اللہ نے ان پر ایک ظالم قیادت مسلط کر دی ان کے اعمال کے سبب۔ قومیں جب اپنے اعمال درست طریقے سے انجام نہیں دیتی، اپنے مفادات اور خواہشات کی غلام ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر اس طرح کے حکمران مسلط کرتے ہیں جو ان کے معاملات ان کے اوپر تنگ کر دیتے ہیں، ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس بادشاہ نے ان پر بہت ہی ظلم کیے۔ بخت نصر بہت ظالم بادشاہ تھا، اس نے بہت سی بستیاں اجاڑیں، بہت سے ملک برباد کیے، اور پھر اس نے بیت المقدس کو بھی، اس پورے علاقے کو تباہ و برباد کیا، اور یہاں کے لوگوں کو قید کر کے لے گیا۔ انہی قیدیوں میں سے حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔
جب قید سے رہائی پا کر واپس آئے تو آپ نے اس بستی کو دیکھا کہ جو بالکل ہی تباہ و برباد تھی۔ ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ بستی دوبارہ کیسے آباد ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے انہیں وہیں پر موت دے دی۔ ان کے ساتھ ان کی سواری ایک گدھا بھی تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی مر گیا۔ 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے، اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا تو اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ شام ہونے کو ہے، تو ان سے سوال کیا کہ تم یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم یا 1 دن سے کچھ زیادہ، اس سے زیادہ نہیں رہا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ تم دیکھو اپنے گدھے کی طرف کہ اس کی کیسے ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، اور پھر تم اپنے کھانے کی طرف دیکھو، وہ کھانا اپنی اصلی حالت میں ہے۔ اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے جب نیچے شہر کی طرف دیکھا تو وہ شہر مکمل طور پر آباد ہو چکا تھا۔ وہ جو وہاں کا تمدن، جب وہ نیند کی حالت میں، یعنی جب وہ مر گئے تھے، تو اس وقت وہ شہر بالکل برباد تھا، اور جب ان کو دوبارہ زندگی دی گئی تو 100 سال گزر چکے تھے، جیسا کہ قرآن نے یہ کہا 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے ہیں۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پورا شہر، اس کا تمدن دوبارہ بحال ہو چکا ہے۔ جو بستیاں زوال میں چلی جائیں تو وہ دوبارہ بحال ہو سکتی ہیں، شرط یہ کہ وہ درست اصولوں پر دوبارہ قائم ہونا چاہیں۔ اب یہاں پر ان کا گدھا، وہ بھی ان کے سامنے بالکل ٹھیک حالت میں لایا گیا۔ اس گدھے کی ہڈیاں جو بکھری ہوئی تھیں وہ اکٹھی ہوئیں، جڑیں، اس کے اوپر گوشت چڑھا، ماंس چڑھا، اور وہ بالکل ٹھیک حالت میں ہوا، اور پھر وہ گدھا اپنی بولی بولنے لگا۔ جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو کہا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر وہ اپنے شہر میں گئے، تو اب وہ تو 100 سال کے بعد آئے تھے، لوگوں نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ وہی شخص ہو، چونکہ وہ اپنی صحت پر ویسے کے ویسے ہی تھے۔ ان کے ساتھ کے لوگ تھے وہ تو بڑھاپے میں چلے گئے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو توریت مکمل طور پر یاد تھی، انہوں نے وہ توریت ان کو سنائی، تو تب انہیں یقین ہوا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہیں۔ اور پھر انہوں نے بخت نصر نے ان کا تمام علم، تمام کتابیں برباد کر دی تھی۔ دراصل ظالم بادشاہ یہی عمل کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوموں کے اوپر سے علم کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ قوموں کا شعور سلب کر لیا جائے، اور بے شعور قومیں مردہ قوموں کی طرح ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ جو بھی سلوک کیا جائے وہ ہر سلوک کو جسٹیفائی کرتی ہیں، اس کو قبول کر لیتی ہیں، اور پھر اسے برے تمدن کے اندر رہنا سیکھ لیتی ہیں، اور پھر اس ظلم کو سہنا سیکھ لیتی ہیں۔ تو یہاں پر اسی بات کو واضح کر دیا گیا، قوموں کا تمدن جب تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو قومیں بھی اسی طرح مردہ حالت میں چلی جاتی ہیں، اور پھر ان قوموں کو دوبارہ اکٹھا کرنے کا عمل بھی اسی طرح ہے جیسے مردہ جسم کو اکٹھا کرنا ہے، اس کی ہڈیاں جڑتی ہیں، اس پر گوشت چڑھتا ہے۔ تو ایسے ہی جب کسی قوم کا تمدن برباد ہو جاتا ہے تو اس تمدن کی بحالی کے لیے اسے تمام عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسے ایک علم کی ضرورت ہوتی ہے،
اسے اس اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس پوری قوم کو اکٹھا رکھے، اور پھر اس اجتماعیت کی بنیاد پر وہ قوم اپنے تمام اعمال دوبارہ بہتر طریقے سے آگے بڑھاتی ہے۔ تو ہمیں یہاں سے اس بات کو واضح طور پر سمجھا دیا گیا کہ یہ جو ذہنوں میں سوال ہے، یہاں پر یہ کہا گیا کہ ہم نے آیتن للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو آنے والے انسانوں کے لیے ایک ماڈل بنا دیا گیا کہ آپ کے ذریعے لوگ اس بات کو سمجھیں گے، آپ کے اس واقعے سے لوگ اس بات کو سمجھیں گے کہ کیسے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ بات حضرت عزیر علیہ السلام کا جو سوال تھا، فلما تبین لہو، پھر جب اس پر یہ حال ظاہر ہوا، جب انہوں نے اس بات کو حقیقت کو سمجھ لیا، یعنی پیغمبر کے ذہن میں جو سوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کے سامنے تمام چیزیں واضح کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں بالکل عین الیقین حاصل ہو جانا، کہ جو انسان اپنی آنکھوں کے سامنے ایک چیز دیکھتا ہے تو اس چیز پر اسے بالکل یقین ہو جاتا ہے۔ یقین تو پیغمبر کو اللہ کے حکم سے اور اللہ کے کہنے سے بھی ہو جاتا ہے، وہ اس چیز کا مشاہدہ چاہتے ہیں۔ تو گویا کسی چیز کا مشاہدہ کرنا، یہ اس پر سوال کرنا، اس کو سمجھنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو انسانوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا قال اعلم، کہا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں ایک مکمل انسان وجود پاتا ہے، اس کی ہڈیاں بنتی ہیں، گوشت چڑھتا ہے، ماس چڑھتا ہے، ایک مکمل انسانی وجود ننھی منی شکل میں اس دنیا میں آتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو بنایا، ایسے ہی انسانوں کی ہڈیاں بکھرنے کے بعد، ان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتے ہیں کہ وہ تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھائیں گے اور ان سے حساب کتاب لیں گے۔